دو جملے اور سن لیں، خدیجہ طاہرہ کی شان کون سی خاص آیت میں بیان ہوئی؟ ویسے تو میں کہتا ہوں پورا قرآن قلب محمد پر تھا، اور قلب محمد یاد خدیجہ سے معمور تھا۔ رسول خدیجہ طاہرہ سے نکاح کے بعد دو حالتوں سے خالی نہیں رہے، یا خدیجہ کے ساتھ رہے یا خدیجہ کی یادوں کے ساتھ رہے، یا خدیجہ کے ساتھ رہے یا خدیجہ کی یادوں کے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ تیسری حالت آپ کو نہ ملے گی۔ نکاح کے بعد کے مسائل بیان کر رہا خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے واقعات کے حوالے سے اگر آیات کو مشاہدہ کیجئے تو آیات میں سورہ مبارکہ والضحیٰ، یا ہم اردو میں الضحیٰ کہہ دیتے ہیں، والضحیٰ سورہ، اور بہت مشہور و معروف آیت یاد رہنی چاہیے، 1000 بار سنے مجلس میں یاد رہنی چاہیے۔ خدیجہ کی شان کہاں لکھی ہے پورے قرآن میں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اس نے تجھے پایا تھا عائل، تنگ دست۔ اس نے تجھے پایا تھا عائل، تنگ دست، فَأَغْنَا، اس نے تجھے غنی کر دیا۔ اس نے تجھے غنی کر دیا۔ اس نے غنی کیسے کیا؟ ہم نے تو خالی محاورے سنے تھے کہ دولت دی خدا نے چھت پھاڑ کر، مگر محمد مصطفیٰ کو دولت ایسے نہ دی۔ نہ قارون کا خزانہ ملا، ٹھوکر مارتے تو شاید زمزم کی طرح سے زمین سے زیورات اور جواہرات نکل آتے، نہ ٹھوکر زمین کو ماری گئی، نہ چھت کو توڑا گیا۔ خدا نے پیغمبر کو غنی بنایا، اور جس کے ذریعے سے غنی بنایا، اپنے کہیں تو اپنے مقام پر ہے، ارے غیر بھی کہتے ہیں فَأَغْنَاهُ بِمَالِ الْخَتِیجَةِ۔ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین الرازی جیسے عظیم اہل سنت عالم کہتے وَأَغْنَاهُ بِمَالِ خَتِیجَةِ، بس پروردگار نے غنی کر دیا تھا محمد مصطفیٰ کو خدیجہ کے مال سے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، کیا الفاظ استعمال کیے جائیں۔ ارے جو اپنے گھر کا آدھا سامان دے بقول آپ کے، وہ تو یاد رہے، جو پورا گھر قربان کر دے وہ یاد نہ رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خَتِیجَةِ، خدا نے غنی کر دیا تھا ختمیہ مرتبت کو خدیجہ طاہرہ کے مال سے۔ اب میں اتنا پوچھتا ہوں، کیا خدا کسی ناپاک مال کو محمد کے اختیار میں دے سکتا ہے؟ کیا اس بات کا امکان تھا کہ خدا اپنے حبیب کے اسلام کو حبیب کے ذریعے آگے بڑھانے کے لیے جس مال کا انتخاب کرتا؟ آج کل تو بہت آسان سا مسئلہ، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آج کل بڑے مسائل ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، بتاؤ ہمیں۔ خیر میں چھوڑتا ہوں، کہاں سے کتنے پیسے نکلے وہ الگ موضوعات ہیں، وہ کیس چل رہا وہ الگ موضوع۔ فنڈنگ کا مسئلہ، فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ اگر آج کوئی سوال کرے اسلام کو فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی، کون سا بینک تھا، کون سا IMF تھا جس سے ہیلپ امداد لی گئی تھی؟ حیرت ہے، جو کہتے تھے خدا سے مدد مانگو، آج جب ان کو حکومت ملی ہے تو وہ بھی IMF۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مدد کہاں سے ملی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے مدد کر دی تھی؟ کہو کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلائے تھے، یا اللہ تو مدد کر، اور خدا نے اوپر سے خزانوں کے منہ کھول دیے ہوں۔ عجیب بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ مال خدیجہ کا تھا، یا اللہ مدد جملہ خود پروردگار کا تھا۔ فَأَغْنَا، اس نے تجھے غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کس طرح غنی کیا وہ آپ نے سمجھا بات کو، اور اب آئیے اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے خدیجہ طاہرہ کی شان
سورہ مبارکہ والضحیٰ کی آیت نمبر 8 اور اس سے اور آگے چلیں تو اس بڑی شان کے ساتھ کیا ختیجہ طاہرہ کا مال استعمال اسلام کے لیے ہوا، مگر کب؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی احسان ختیجہ طاہرہ نے اسلام پر رکھا ہی نہیں۔ یہ مال دیا کب؟ جبکہ آپ رسول کے نکاح میں آ گئے۔ رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے مال نہیں دیا، ورنہ احسان ہوتا کہ انہوں نے مال دیا، رسول کی امداد ہو گئی، پہلے خود اپنے آپ کو رسول کے قدموں پہ نچھاور کیا، پھر مال کی کیا حیثیت تھی؟ جب خود ہی نچھاور ہو گئی تو مال کی حیثیت کیا تھی رسول کے گھر میں آنے والی؟ ان تمام تر واجب الاحترام خواتین کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اللہ نے اعلان کیا سورہ مبارکہ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی یا اولا چھوڑ دیجئے، اس کے بعد جملہ ہے نبی تو اولا ہیں مومنین پر ان کے نفسوں کے مقابلے میں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی زوجہ جو ہیں، ازواج ان کی زوجات جو ہیں وہ مائیں ہیں، کس کی؟ امہاتہم، ہم پلٹتا ہے مومنین کی طرف، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو سب سے پہلے نسبت مادر میں جو مومنین کو شرف ملا ختیجہ طاہرہ کے نام سے ملا۔ اور دوسرا الفاظ پھر استعمال سن لیجئے کہ باقی جتنی ازواج آپ کے گھر میں آئیں سب کا احترام، لیکن بات یہ ہے کہ جب باقی آئی ہیں تو کوئی نہ کوئی سوکن گھر میں موجود تھی۔ اب میں خالص اردو بول رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی کسی بیوی کو، اللہ کے رسول کی کسی بیوی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ گھر میں آئی ہوں، نکاح کے بعد رسول کے حرم میں آئی ہوں اور ان کو اکیلے پورا گھر مل گیا ہو، بلا شرکت غیر کوئی بھی رسول کے گھر کی حرم کی شرافت کو حاصل نہ کر سکیں۔ جو آئی ہیں ان کے ساتھ اور بھی موجود ہیں، وہ پہلے سے ہیں، یہ بعد میں آئی ہیں، چاہے 2 کا مسئلہ ہو، 4 کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ۔ البتہ جب ختیجہ طاہرہ رسول کے حرم میں آئی ہیں بلا شرکت غیر، یوں کہیے کہ لا شریک، یا خدا کی ذات کائنات میں تھی یا ختیجہ کی ذات محمد کے گھر میں تھی، نہ خدا کا شریک کائنات میں کوئی، نہ ختیجہ کا شریک گھر میں کوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایک جملہ اور کہوں تو اس میں کیا شک ہے، کیا شبہ ہے کہ حکم ہے اسلام کا کہ جب ایک سے زیادہ شادیاں کرو تو سب کو نان نفقہ بھی دو، سب کو محبتیں بھی عطا کرو۔ نان نفقے میں عدالت شرط ہے، نان نفقے میں عدالت شرط ہے، اور محبت میں عدالت کا امکان بہت کم ہے، کہیں محبت زیادہ ہے کہیں محبت کم ہے۔ تو گویا رسول کے دل پر جو محبت کا پیغام تھا وہ ایک وقت میں باقی بیویوں کے لیے شرکت کے ساتھ تھا، اور جب ختیجہ نے گھر میں قدم رکھا تو محمد کے دل کی مالک بھی اکیلی ختیجہ طاہرہ تھی، گھر کی مالک بھی تھیں، پیغمبر کے دل کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ختیجہ تھیں کیا؟ کانت امرأتن، تھیں ایک خاتون۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، کتاب کا نام ریحان الشریعہ، علماء اہل سنت کی قدیم کتابوں میں شامل ہے۔ ختیجہ، کون ختیجہ؟ کانت امرأ، ختیجہ ایک خاتون ہے، عاقلتن شریفتن۔ لفظ عاقلہ ہی اتنا حسین لفظ ہے، اللہ اکبر۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو نصف العقل کہلاتی ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو گھر میں ہو تو مسائل گھمبیر ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہوئے نکلتے ہیں بھئی شریف آدمی کیا کرے، گھر میں واپس تو جانا ہے۔ تو یہ شریف آدمی کی پہچان، یہ گھر میں اگر خاتون نصف عقل ہو، میں مومنات کی بات نہیں کر رہا، میں تو کچھ مسائل اس کو فطرت کہوں، طبیعت کہوں تو شاید گناہ نہ ہو جائے، اس کو عادت کہوں تو بہتر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو گھر میں انسان کے مسائل
اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایک جملہ کافی ہے. انسان بوڑھا کب، انسان جوان کب؟ گھر میں سکون ہے تو انسان جوان ہے. اب یہ وہ بتائیں گے کہ جو تجربات سے گزر رہے ہیں. گھر میں سکون ہے تو انسان جوان ہے، گھر میں سکون نہیں ہے تو وقت سے پہلے بڑھاپا ہے. قسم ہے ذات پروردگار کی کہ پروردگار نے عورت کا رزق عورت کے نان نفقے کے نام سے رکھا ہے شوہر کی ذمہ داری پر. اور ذات کبریا کی قسم، خدیجہ طاہرہ نے 25 سال ختمیہ مرتبت کے نکاح میں رہتے ہوئے کبھی ایک روٹی کا سوال نہیں کیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.